الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. الحمدللہ توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس موضوع پر کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ آج معافی و مغفرت کی حکمتیں بیان کی جائیں گی. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، چونکہ یہ رحمت کا عنوان ہے، رحمت کا یہاں پر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لہذا آپ یہاں رحمت کا ذکر آپ اپنے چاہنے والوں سے، آپ اپنے ماننے والوں سے، آپ اپنے امتیوں سے یہاں ذکر فرما دیں، اللہ کی مغفرت و رحمت کا ذکر فرما دیں. قل اے حبیب آپ فرما دیے یا عبادی اے میرے بندو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں سے مخاطب ہیں کہ اے میرے بندو، یعنی تمام مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے یعنی غلام ہیں. اس وقت عبد کے معنی غلام لیے جائیں گے. عبد کے معنی عابد بھی ہوتے ہیں اور غلام خادم کے بھی ہوتے ہیں. جب عبد کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کیا جائے گا تو عبد کے معنی عابد ہوں گے، اور جب غیر اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوں گے خادم، غلام. لہذا عبد النبی کے معنی ہوئے نبی کا غلام. فتاوی عالمگیری میں ہے جو نام قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے کہ علی یا رشید اور بدی، کیونکہ یہ اسماء مشترکہ ہیں اور بندے کے لیے ان کے وہ معنی مراد ہوں گے جو کہ اللہ تعالی کے لیے مراد نہیں. یعنی بندوں کے لیے معنی مختلف ہوں گے، اللہ کے لیے ذاتی معنی ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی علی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے. اسی طرح اللہ کا نام بھی رشید، بدی وغیرہ ہیں، اور بندوں کے بھی یہ نام ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نام میں ان الفاظ کے معنی اور ہیں اور بندوں کے لیے دوسرے معنی. اسی طرح عبداللہ کے معنی اللہ کا عابد، عبد النبی کے معنی نبی کا غلام. قرآن کریم فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت میں فرمایا گیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ ابھی آپ فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے. اس آیت میں یا عبادی فرمایا گیا ہے. اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں تو قید لگانی ہوگی. ایک تو یہ کہ یقول اللہ یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کیونکہ پھر خل سے تعلق نہ ہوگا. دوسرے یہ کہ اسرفوا علی انفسہم میں قید لگانی پڑے گی کہ مشرکین و کفار اس سے خارج ہیں.
صرف اہل ایمان ہی اسی میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو سبھی ہیں اور مشرک کے شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا۔ یا عبادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، یعنی غلام اور خادم کے معنی میں بندے۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اے محبوب فرما دو کہ اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں۔ اب کفار خود بخود نکل گئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم تو مسلمان ہی ہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا، کنت عبدہ و خادمہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور خادم تھا۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ عبد النبی اور عبد الرسول وغیرہ نام رکھنا بالکل جائز ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من عبادکم و ایمائکم، تمہارے غلام اور تمہارے لونڈیاں۔ عرب میں عام طور پہ کہتے ہیں عبدی، یعنی میرا غلام۔ صاحب در مختار کے شیخ کا نام ہے عبد النبی خلیلی۔ صحابہ کرام نے بھی بارہا فرمایا کہ کنت انا عبدہ و خادمہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اور خادم تھا۔ یہاں اور ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، غلام رسول، خادم رسول وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیاء کرام کے نام کی طرف غلام یا خادم کی اضافت کر کے نام رکھا جائے، جائز ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر سماعت فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، جنہوں نے اپنی جانوں یعنی اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس و نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جب نفسانی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے دانش مندوں سے انتہائی خبیث حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ انسان جذبات میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں جذبات میں واقع ہو جاتی ہیں۔ جب انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں تو بڑے بڑے حلیم الطبع لوگوں کے ہاتھ سے بھی عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ غصے میں، غضب میں، جذبات میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس سے خبیث حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں، عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ غلط ماحول کے باعث غلط نظریات دل میں جم جاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص گناہوں اور بد کرداریوں سے اپنا دامن آلودہ کرے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور گناہ و عصیاں کی دلدل میں بڑی بے باکی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح خود بھی برباد ہوگا اور کئی معصوم زندگیوں کو بھی دفن کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اگر یہ بات کسی کے ذہن نشین ہو جائے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کے سامنے ہمارے ان گناہوں کی کیا حقیقت، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بخش دے گا اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، ایسا انسان بھی عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہتا ہے۔ خون ریزی، بدکاری، رہزنی، حق تلفی سے اسے کوئی نفرت نہیں رہتی۔ لوگوں کے حقوق پامال کرنے
اور ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے باوجود اس کے دل میں خلیج بھی پیدا نہیں ہوتی جو اس کو بے چین کر دے. یعنی ایک طرف تو مکمل مایوسی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پہ ڈٹا رہتا ہے، اور دوسری طرف اگر اس کو مکمل چھوٹ بھی دے دی جائے کہ چلے گناہ کرتے چلے جائیں اور تمہاری مکمل طور پہ معافی ہو جائے، تو اس میں بھی دل میں کوئی خلیج باقی نہیں رہے گی، وہ ڈھٹ بنا رہے گا. یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے سم قاتل ہیں. اس طرح وہ نہ صرف دوسروں کے لیے وبال جان بن جائے گا بلکہ اپنی ذات پر بھی ظلم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے. اس کو جو تعمیری صلاحیتیں اور نیکی کی قوتیں بخشی گئی تھیں ان سے اگر وہ صحیح کام لیتا تو آسمان شہرت پر مہر و ماہ بن کر چمکتا اور قیامت تک دنیا اس کی نیکیوں کو یاد کرتی، اسے دعائیں دیتی. اب وہ بیکار پڑی رہیں اور برگ وہ بار لائے بغیر ختم ہو گئیں. اسلام جو دین فطرت ہے، جس کا مقصد اولین فرد کی صحیح نشو و نما اور رہنمائی کرنا ہے تاکہ سلجھے ہوئے اور اصلاح یافتہ افراد سے ایک ایسی قوم عارض وجود میں آئے جو قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکے، ساری انسانیت کی قیادت سنبھال سکے اور ساری انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرے. اسی لیے اسلام نے انسان کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرمستیاں کرتا رہے، جو چاہے منمانی کرتا رہے، گناہوں پر ڈھٹ بنتا رہے، چمن حیات کی نازک اور معصوم کلیوں کو مسلتا رہے اور ان کی رنگ و نکھت کو لوٹتا رہے، اور وہ اس کے باوجود دل میں اپنی بخشش کا بھی یقین رکھے. اور نہ ہی اسلام انسان کو مایوسیوں اور ناامیدیوں کے گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیا بلکہ صحیح خطوط پر اس کی تربیت کا پروگرام پیش کیا. ایک طرف سے اپنے اعمال نیک وہ بد کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے ان نتائج سے آگاہ کیا کہ جو اس کے اچھے وہ برے اعمال پر سنت الہی کے مطابق مرتب ہو کر رہیں گے تاکہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ ان نتائج کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لے اور یہ دیکھ لے کہ کیا وہ ان نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا. اسے گناہوں اور بدکاریوں سے تائب ہو کر جب اور جہاں سے وہ نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز کرنا چاہے اسے اس کا موقع دیا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں بھی ان لوگوں کو نوید رحمت دی جا رہی ہے جو عمر بھر اپنی اوپر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، جن کے شب و روز فسق و فجور میں بسر ہوتے رہتے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد کر دیا. ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اگر تم سچے دل سے تائب ہو کر نئی اور پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو تو تمہارے گناہ بے شمار اور نہایت سنگین کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے. تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا. حدیث پاک میں اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چند مشرک جنہوں نے سابق زندگی میں بکثرت قتل کیے تھے اور بکثرت زنا کا ارتکاب کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ جو آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن آج سے قبل ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں
کہ جن کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، کیا آپ اس کے کفارے سے ہمیں آگاہ فرما سکتے ہیں؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا ہمیں ہمارے سابقہ گناہوں پر تو عذاب نہ ہوگا؟ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ہم جہنم میں جھونک دیے جائیں تو ہمیں اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب کفار و مشرکین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے تو اہل ایمان کے ساتھ خواہ وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حب ان لی الدنیا وما فیہا بہذا الایا، یعنی اگر اس آیت کے عوض مجھے دنیا اور ما فیہا کی دولت بھی دے دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا۔ یعنی اس آیت میں اتنی بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت دی گئی اس آیت کریمہ میں۔ اسلام کی برکت سے زمانے کفر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کفر کے زمانے کے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، لہذا وہ کافر اسلام لا کر بھی کفر کے زمانے کا قرض ادا کرے گا۔ گناہ اور ہیں اور مخلوق کے حقوق العباد اور ہیں۔ جو قرض لیا تھا وہ قرض تو واپس کرنا ہی پڑے گا، وہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ یغفر الذنوب کا مفہوم بتاتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں، مغفرت ذنوب سے مراد یہ ہے کہ ان کے متعلق نہ ظاہر میں مواخذہ کیا جائے گا اور نہ باطن میں، اور بعض نے فرمایا کہ دفتر عمل سے ان کو مٹا دیا جائے گا اور ان کے بارے میں کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس و نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخصوص ہے، یعنی اس آیت کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے اور یہ رحمت کی آیت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق ہے کہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یوں خطاب فرمایا گیا، یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا، من ذنوبکم یعنی گناہوں میں سے بعض گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مکمل گناہ معاف نہیں ہوں گے دوسرے امتوں کے، لیکن یغفر الذنوب جميعا جو فرمایا گیا یہ امت مسلمہ کے لیے ہے، یہ بسبب رحمت للعالمین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ حصہ ہے، دیا جا رہا ہے امت کو کہ سارے کے سارے گناہ جمیع ذنوب معاف فرما دیے جا رہے ہیں۔ لا تقنطوا سے معلوم ہوا کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی بندے کی شان نہیں، بلکہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر رب کے ڈر سے ڈرے اور رحمت الہی پر غور کر کے امیدوار رہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشفاعہ ہے،
آپ کی شفاعت سے سب کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ایک میں کیا اور میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کتنا اور میرے گناہوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا حبیب اللہ، آپ کے اشارے سے تو ساری امت کی شفاعت ہو جائے گی، تو میں کمتر کے میرے گناہ کتنے، میری حقیقت کتنی، میرے گناہوں، میرا دامن بہت ہی محدود دامن ہے، اور آپ کے ایک اشارے سے تو ساری امت کی شفاعت ہو جائے گی۔ ایک میں کیا اور میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا حبیب اللہ۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی، اشارے میں سب کی نجات ہو کر رہی، سبحان اللہ۔ اسلام نے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے کی سخت مذمت کی ہے، اور سب گمراہوں کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو آئیں اور اس کے در رحمت پر دستک دیں، اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور انہیں ایک اور زرین موقع مل جائے گا، اور وہ ایک پاکیزہ زندگی کا سر و آغاز کر سکیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو زندگی بھر کفر و طغیان کے راستے پر گامزن رہے، اور باز آنے اور نادم ہونے کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ موت کے جھونکے نے ان کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی کفار و مشرکین کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، اگر وہ بے اندازہ سونا بھی فدیے کے طور پہ ادا کرنا چاہیں گے تو رد کر دیا جائے گا، اور کوئی ان کی شفاعت بھی نہ کرے گا، کیونکہ شفاعت گناہگار مومنین کے لیے ہوا کرتی ہے۔ شفاعتی حق فمن لم یؤمن بها فلیس من اہلها، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت برحق ہے، جو اس پر ایمان لایا وہ اس کا مستحق ہے، منکرین کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، کافر اور مشرک شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔